سورہ الانعام 11واں رکوع۔ ان واضح آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ تبلیغ کے بعد بھی جو انکار پر مصر ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ سلسلہ وحی و کتب کوئی نیا سلسلہ نہیں۔ انبیاء معصومین علیہ وسلم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ فرمان الہی کو اپنی طرف منسوب کر لیں یا وحی نہ اترے اور کہیں کہ وحی نازل ہوئی؟ یہ تو سراسر ظلم اور اللہ پر بہتان ہوگا۔ عصمت انبیاء علیہ السلام کا انکار نور ہدایت کو جھٹلانا ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وما قدرہ اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا، یعنی اللہ کی وہ قدر نہ کی جو کرنا چاہیے تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، ذرا ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی، جس کو تم نے الگ الگ اوراق میں لکھ رکھا ہے۔ جو باتیں مناسب سمجھتے ہو ان کو لوگوں کو دکھاتے ہو، اور اکثر ان باتوں کو چھپاتے ہو جو تمہاری مصلحتوں کے خلاف ہیں، اور اس توریت کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھا دی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی نے کتابیں نازل کی، نبیوں کو بھیجا، آج بھی اسی قادر مطلق نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا۔ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اپنی خرافات باتوں میں وقت ضائع کرتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ قرآن بھی پہلی کتب آسمانی کی طرح کتاب ہے، برکت والی جو ہم نے نازل کی۔ یہ ان کتب سماویہ کی جو اس سے پہلے تھیں تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے بھی اسے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس مرکزی مقام مکہ مکرمہ میں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جن کو آخرت کا یقین ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے ان کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ خیال کرنا کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَنْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کی گئی ہے، اور جو یہ کہے کہ اس کلام کی طرح جو اللہ نے اتارا ہے میں بھی نازل کروں گا۔ اس دنیا میں جو آزمائش کی جگہ ہے وہ جس طرح چاہیں اپنا دل خوش کر لیں، در حقیقت یہ جھوٹے اور مشرک ہیں، اور کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو تمہاری حرکتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے اور اللہ کی نشانیوں سے تکبر کیا کرتے تھے، تم اپنی بڑائی کے نشے میں چور تھے، خدا اور خدا کے رسول کی عزت تمہارے دل میں نہ تھی، تو آج اس عذاب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔
اور جب اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو تم فردن فردن ایک ایک اکیلے میرے پاس آ گئے، جس طرح فردن فردن میں نے تم کو پہلی بار دنیا میں پیدا کیا تھا، اور جو ساز و سامان ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیچھے دنیا ہی میں چھوڑائے، اور ہم آج تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے سب تعلقات، جملہ عزیز داریاں، دوستی اور دیگر علاقہ منقطع ہو گئے، اور تمہارے وہ سب دعوے جاتے رہے جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھو آج تم تنہا ہو، نہ وہ ساز و سامان کام آ رہا ہے، نہ تمہارے حامی و مددگار، اور تمہارے غلط دعوے کی حقیقت بھی تم پر ظاہر ہو گئی۔